اگر کسی خفیہ ایجنسی کی کامیابی کا پیمانہ یہ ہو کہ وہ اتنی خفیہ ہو کہ کوئی اس کا نام بھی نہ جانتا ہو تو پھر روس کی ملٹری انٹیلیجنس ایجنسی GRU ہے، جو بہت ہی کامیاب اور خفیہ ایجنسی ہے۔ سوویت یونین کے دوران پوری دنیا میں KGB کا نام ہی گونجتا تھا، خواہ وہ یورپ کی طاقت کے راز چرانے کی بات ہو یا ملک کے اندر مخالفین کو دبانے کا کام ہو۔ کسی نے نہیں سنا تھا کہ سوویت یونین میں GRU نام کا ایک ادارہ بھی موجود تھا۔ 1991 میں سوویت یونین کے خاتمے کے ساتھ ہی KGB کا بھی خاتمہ ہو گیا، لیکن GRU اپنی جگہ موجود رہی اور ابھی تک ہے اور مسلسل پھل پھول رہی ہے۔ برطانیہ GRU ہی پر الزام لگاتا ہے کہ اس نے 2018 میں برطانیہ کے ایک شہر میں ایک سابق جاسوس سرگئی سکرپل اور اس کی بیٹی کی جان لینے کی کوشش کی تھی۔ روس کے پاس باقاعدہ ملٹری انٹیلیجنس سروسز تقریباً 200 سال سے ہے۔ نیپولین جنگوں کے وقت ہی یہاں اسپیشل بیورو کے نام سے انٹیلیجنس ایجنسی موجود تھی۔ 1917 کے روسی انقلاب کے بعد اسپیشل بیورو کو از سر نو تعمیر کیا گیا اور اس کا نام GRU رکھ دیا گیا۔ جب سر جنگ اپنے عروج پر تھی تو GRU کو جرمنی اور اس کے اتحادیوں کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنے کا کام سونپا گیا، اور سرد جنگ کے دوران اس کی کامیابیوں میں سے ایک بڑی کامیابی برطانیہ کے ایٹمی پروگرام میں داخل ہونا تھا اور انفارمیشن چرانا تھا۔ جب سوویت یونین ٹوٹ گیا تو GRU کی حریف ایجنسی KGB کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، جن میں ایک حصے کو FSB کا نام دیا گیا، جس کے فرائض ملک کے اندرونی حالات پر نظر رکھنا تھا، اور موجودہ روسی صدر پوتن اسی FSF ایجنسی کے سربراہ رہ چکے ہیں۔ KGB کے دوسرے حصے کو SVR کا نام دیا گیا اور اس کے فرائض میں بیرون ملک جاسوسی تھا، لیکن GRU اپنی جگہ موجود رہی۔ امریکی کانگریس کے لیے تیار ہونے والی ایک رپورٹ میں GRU کو ایک بڑی وسیع اور طاقتور تنظیم کہا گیا، لیکن کسی کو اس کے صحیح سائز اور اس کی کارروائیوں کے بارے میں علم نہیں ہے۔ روسی وزارت دفاع کی ویب سائٹ پر اس کا مختصر سا ذکر ہے، لیکن اس تنظیم کی اپنی کوئی ویب سائٹ ہی نہیں۔ GRU کے بارے میں رازداری اتنی زیادہ ہے کہ جب 2016 میں اس کے سربراہ اگور سرگن اچانک وفات پا گئے تو اس کے ابتدائی اعلان میں نہ تو ان کے وفات پانے کی وجہ اور نہ ہی جگہ کا نام ظاہر کیا گیا، لیکن اپنے کچھ آپریشنز میں GRU بری طرح ناکام بھی ہوئی ہے، جیسا کہ سیلسبری میں ڈبل ایجنٹ سرگئی سکرپل کو مارنے کی کوشش ناکام رہی۔ GRU کے 2 مبینہ اہلکار جو برطانیہ آئے، وہ نہ صرف اپنا ہدف حاصل کرنے میں ناکام رہے بلکہ اپنے پیچھے نشانیاں بھی چھوڑ گئے۔ انہوں نے جس طرح CCTV کا خیال نہیں رکھا تو شاید وہ صرف یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ روس اپنے سیکیورٹی اہداف حاصل کرنے کے لیے خطرات مول لینے پر بھی تیار ہے۔ سرگئی سکرپل غداری کے جرم میں روس کی جیل میں قید تھے اور انہیں 2010 میں جاسوسوں کے تبادلے میں رہائی ملی تھی۔ جس سال GRU سیلیبریسری میں اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہو سکی، اسی سال اس کے 4 مبینہ ایجنٹس نے ڈپلومیٹک پاسپورٹ پر ہالینڈ کا سفر کیا، جہاں انہوں نے کیمیکل اسلحے کی نگرانی کرنے والے ادارے OPCW کے وائی فائی نیٹ ورک میں گھسنے کی کوشش کی اور رنگے ہاتھوں پکڑے گئے۔ OPCW سیلیبریسری میں سرگئی سکرپل کو زہر دینے اور شام میں کیمیکل ہتھیاروں کے استعمال کی تحقیقات کر رہا تھا۔ اس شہر میں بھی کارروائی کے دوران یہ ایجنٹس اپنے پیچھے آن لائن اور تحریری شہادتیں چھوڑ گئے، لیکن ڈچ حکام نے انہیں پھر بھی واپس جانے کی اجازت دے دی۔ عالمی سیکیورٹی ماہرین نے اس موقع پر کہا کہ چونکہ GRU بہت متحرک اور کامیاب ایجنسی ہے اور اس کے کچھ آپریشنز کا ناکام ہونا لازمی ہے، تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ وہ بے وقوف ہیں۔ انہیں شاید صرف یہ ہدایات ملتی ہیں کہ کام کرو، ناکامی کی زیادہ فکر نہ کرو، اور شاید ان کا یہ ایک نعرہ ہی ان کی کامیابی کی سب سے بڑی ضمانت ہے۔